جی جی سر بتائیے گا کہ آج الیکشن کمیشن کا اس وقت ہنگامی اجلاس ہے، لگ جو رہا ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا بلہ چھیننے کے پیچھے پڑ گیا ہے اور وہ سپریم کورٹ پہنچ رہے ہیں، تو آپ نے بھی تیاری کر رکھی ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن منصف ہے. جب وہ منصف ہوتے ہیں تو غیر جانبدار ہوتے ہیں. انہوں نے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا ہے بٹوین آل دی پولیٹیکل پارٹیز. تو میرا نہیں خیال کہ وہ ان کے درمیان ہمارے ایک سابق ممبر اکبر ایس بابر جو ہماری پارٹی سے اس کا تعلق نہیں، اس نے پٹیشن فائل کی تھی، وہ اس کی ایکسیپٹ کی. وہ بھی غلط آرڈر کیا تھا اور ہائی کورٹ نے اس کو سیٹسفائڈ کر دیا. اب ان کا سپریم کورٹ میں آنا بنتا نہیں ہے، وہ مینٹینیبل نہیں ہے، ان کی پٹیشن مینٹینیبل ہی نہیں ہے. اور کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان لوگوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی جو ضامن ہے لوگوں کے خلاف فیصلے کرے گی؟ یہ ممکن نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ الیکشن کمیشن اس کا اپیل کرے گا، اور اگر انہوں نے کی بھی تو وہ انشاءاللہ میں امید رکھتے ہیں کہ وہ ڈسمس ہو جائے گی. اس لیے کہ لوگوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی ضامن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. یہ ہر شخص کا، لوگوں کا یہ بنیادی حق ہے کہ بلے کا نشان ہو اور وہ اس کے اندر اپنی ایک آزادانہ رائے رکھے. اچھا سر بتائیے گا کہ ٹاپ لیڈرشپ عمران خان سمیت جو ہے کاغذات منظور نہیں ہو پا رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب بھی اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، شاہ محمود قریشی بھی نہیں پارٹیسپیٹ کریں گے، تو پاکستان تحریک انصاف کا کیا بنے گا؟ دیکھیں، اس وقت حقیقی آزادی کی جنگ ہے ورسز مافیا. لوگوں کا یہ حقوق کے تحفظ کے لیے یہ الیکشن کی جنگ ہے، اور اس جنگ میں پی ٹی آئی کے تمام ورکرز نے، تمام لیڈرز نے متحد ہو کے، یکسو ہو کے اس میں فیصلے کرنے ہیں. جب انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، عمران خان باہر بھی آئے گا، عمران خان کے خلاف کیے جانے والے فیصلے بھی ختم ہوں گے، اور یہ ساری مافیا کی ہوئی مصنوعی طرح سے جو حرکتیں ہیں جس کے ذریعے 200 سے زائد مقدمات بنائے گئے ہیں، یہ سارے کے سارے ختم ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی حقیقی آزادی کا سورج طلوع ہوگا 8 فروری کو. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ بنگلہ دیش کے جو انتخابات ہوئے ہیں اسے امریکہ اور برطانیہ نے مسترد کیا ہے. اگر 8 فروری کو زمینی حقائق کے مطابق نتائج نہیں آتے تو کیا امریکہ اور برطانیہ ان الیکشن کو مسترد کریں گے؟ ہم امریکہ اور برطانیہ کو تو نہیں پتہ ہمارا کہ وہ کیا کہیں گے، لیکن ہم عوام کو جانتے ہیں. عوام کا حقوق، عوام کا رائٹ آف ووٹ اگر چھین لیا جائے گا تو ایک بات بتا دوں، پاکستان کی اکائیاں کمزور ہو جائیں گی، پاکستان کی نیشنل سیکورٹی ایٹ رسک آ جائے گی، پاکستان کی معاشی تباہی جو ہو چکی ہے وہ 10 گنا زیادہ بڑھ جائے گی. پاکستان کی جو ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو 25 کروڑ عوام ہیں ان کو ایک ہی آس اور امید ہے، وہ ہے کہ الیکشن ہوگا، ان کو رائٹ آف ووٹ دیا جائے گا، ان کا حق حکمرانی ہے، ان کے لوگ آئیں گے اور اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. اور اگر یہ نہیں ہوتا تو ملک کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، 25 کروڑ عوام کو نقصان ہوگا. اور جو غصے کا اظہار ہے نا، انہوں نے ووٹ پہ مہر لگا کے دینا ہے پبلک کو، لیکن اگر وہ ووٹ مہر لگانے کا حق ختم کر دیں گے تو وہ غصہ کسی اور طرف جائے گا، اس کا نقصان ملک کو ہوگا، اور یہ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. میرا خیال ہے آج بھی وقت ہے وہ ریکنسیڈر کریں، تمام مقتدر لوگ، تمام سٹیک ہولڈرز، تمام ادارے، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، اور تمام وہ جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلے کرنے والے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب عوام باہر نکل آئے، جب عوام اپنا فیصلہ سنا دے تو پھر اس کے بعد کی جانے والی ساری ڈرائنگ روم کی پالیسیاں ناکام ہو جایا کرتی ہیں. جیسے آج آپ نے پچھلے 2 سال میں دیکھا جس طرح کی حرکتیں، جس طرح کے سازشیں عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف بنی گئیں، وہ ساری کی ساری الٹی ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوا ہے. یہ کچھ بھی نہیں کر پائے، اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ آگے بھی یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. اچھا سر، جو پارٹی ٹکٹس کافی طوالت کا شکار ہو چکے ہیں، ابھی تک جب تک پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ بھی دیا ہے اس کے بعد بھی ابھی تک آپ لوگ فیصلہ نہیں کر پائے، تو کب اناؤنس کرنے جا رہے ہیں پارٹی ٹکٹ؟ آج خان صاحب کے ساتھ کنسلٹیشن کا میرا خیال ہے آخری دور ہوگا، اور امید ہے آج تک امید یہی ہے کہ انشاءاللہ پارٹی ٹکٹ فائنلائز ہوگی. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے.